پیارے بچوں، یہ کہانی ایک چھوٹے بچے کے بارے میں ہے۔ وہ بچہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور ہر بات مانتا تھا۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس کی دوستی بھی اچھے لڑکوں کے ساتھ تھی، لیکن اس بچے میں ایک کمی تھی۔ وہ اپنی طرف سے پوری محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن اسے اپنا اسکول کا کام یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا لیکن سبق یاد نہ کر پاتا۔ 2 2 4 4 4 5 مجھے کیوں نہیں کچھ یاد رہتا، میں ایسا کیوں؟ اس کی کلاس کے باقی سب لڑکے اسے چڑھاتے تھے، اس کی نقل اتارتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے، سکھلانے والی مشین، اس کو تو اچھے سے بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ سب باتیں سن کر اس کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بہت افسردہ سا ہو جاتا تھا۔ کلاس میں جب استاد ہوم ورک کا پوچھتے تو تقریباً ساری کلاس کا کام مکمل ہوتا تھا، لیکن وہ بچہ ہوم ورک اچھی طرح نہ کر پاتا۔ ہاں بچوں، کل والا کام کیا ہے نا؟ نکال کے لے آؤ، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ جی ماسٹر جی، ہم لے آئے ہیں۔ سب بچے اپنا اپنا کام چیک کروا دیتے، لیکن جب اس کی باری آتی تو وہ ادموسا ماسٹر کے پاس جاتا۔ ہاں، مجھے پوری امید ہے تم آج بھی کام نہیں کر کے لائے ہوگے، کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ میں ماسٹر جی، مجھ سے یاد نہیں ہوتا، میں کیسے لکھوں؟ وہ رات چھوڑو، مجھ سے نہیں لکھ ہوتا، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ لاؤ آگے ہاتھ، آج تم پڑھنا بھی سیکھو گے اور لکھنا بھی سیکھ جاؤ گے، رہتا نہیں کہیں نواب کا بیٹا۔ پھر اسکول کا کام نہ کرنے پر اسے بہت مار پڑتی۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، مار کھا لیتا تھا۔ یہی روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایسے ہی ایک روز اسکول سے چھٹی کے وقت جب وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے اپنے استاد مل جاتے ہیں۔ وہ استاد کسی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ استاد کو پریشان دیکھ کر وہ ان سے پوچھتا ہے، استاد محترم، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ ارے بیٹا، تم کیا بتاؤں بیٹا، میرا بٹوا کہیں گم ہو گیا، اسی میں سارے میرے پیسے تھے اور میں نے گھر جاتے ہوئے راشن لے کے جانا تھا، بس اسی لیے ذرا پریشان ہوں۔ تب ہی اس لڑکے کو استاد کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ بچہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتا ہے اور استاد کو تھماتے ہوئے بولتا ہے، پریشان مت ہوں آپ، یہ کچھ پیسے میں نے جوڑے ہوئے تھے نیا بستہ لینے کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپ رکھ لیجئے، جب آپ کے پاس ہوئے تو مجھے لوٹا دیجئے گا۔ استاد یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں تو اس کو اس کی کمی پر مارتا ہوں، لیکن یہ تو مجھے اپنی بچائی ہوئی ساری جیب خرچ دے رہا ہے۔ استاد اس سے وہ پیسے وصول کر لیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے انہیں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اسے اپنا بچپن کا بستہ دے دوں جسے میں نے بہت سنبھال کے رکھا تھا۔ استاد وہ بستہ اسے دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ بستہ لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ اپنا ہوم ورک کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر اس بستے پر چلی جاتی ہے۔ اس بچے نے وہ بستہ جیسے ہی اٹھایا، اس میں سے آواز آنے لگ گئی، میں کوئی عام بستہ نہیں ہوں، میں ایک جادوئی بستہ ہوں، تم جو دل میں سوچو گے وہ چیز مجھ میں پاؤ گے۔ بچہ بہت ہی حیرت میں چلا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کسی قیمتی چیز کا سوچتا ہے، لیکن اسے اچانک ہی اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ پھر دل میں سوچتا ہے کہ کاش میں اچھے سے کام یاد کر پاتا اور لکھ پاتا۔ وہ جب بیگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے ایک بوتل ملتی ہے جس میں شربت ہوتا ہے۔ وہ شربت کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔
یہ تمہاری دماغ کی کمزوری کا علاج ہے، اس میں سے 1 چمچ صبح دوپہر شام پی لینا، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ ایسا ہی کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس شربت کا کمال نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے اور اس کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ وہ اب اچھے سے کام یاد کرتا اور لکھ پاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، کر بھلا ہو بھلا، اور ہمیں بچوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کی کمزوری پر انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، اسے دور کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ